اب آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے جی 2-3 دن کا اگر وظیفہ ہوتا، 2-3 دن میں ہم با روب بن جاتے، با کمال بن جاتے، ہم اڑنے والے بن جاتے اور آگ پر چلنے والے، پانی پر چلنے والے بن جاتے۔ صرف 4 چلے کیجئے۔ معزز سامعین و ناظرین، انتہائی اہم مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو پرانی روحانی کتابوں میں یہ نایاب عمل بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ عمل اپنا لیتے ہیں، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا فرمائے گا، آپ کی شخصیت کو باوقار، باعزت، باروب بنا دے گا۔ اگر آپ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے نگاہ جھکا لے گا اور مطیع اور فرما بردار اور اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض لوگ اس وظیفے پر عمل کرنے کے باوجود بھی وہ عزت، وہ روب، دبدبا نہیں پا پاتے ہیں، صرف چند غلطیوں کی وجہ سے۔ وہ چند غلطیاں کون سی ہیں میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے۔ آخر میں اس وظیفے کی زکوٰۃ بھی بتائی جائے گی، اس وظیفے کی شرائط بھی بتائی جائیں گی، اور اس وظیفے کو اپنانے والے جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی آپ کو بتا دی جائیں گی، اس لیے اینڈ تک ویڈیو کو واچ ضرور کیجیے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرما دے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم عزت دینے والے کے در پر کیوں نہیں آتے، ہم نماز کی پابندی کیوں نہیں کر لیتے، ہم گناہوں سے اجتناب کیوں نہیں کرتے ہیں، عزت تو چاہتے ہیں لیکن اس کے حکم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان بغیر بیج ڈالے فصل پیدا ہونے کی امید لگا لے، کہ ہم بغیر عمل کی عزت چاہتے ہیں تو یہ عزت نہیں مل سکتی، جس طرح بغیر بیج کے فصل پیدا نہیں ہوتی ہے، بغیر بیج کے درخت پیدا نہیں ہوتا۔ نہ یہ دنیا کا قانون ہے، نہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے پھر فصل پیدا ہوتی ہے، پھر ہی درخت پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ عزت دینے والے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے باروب، با کمال بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے صرف 4 چلے آپ نے کرنے ہیں۔ کتنے چلے کرنے ہیں؟ 4 چلے کرنے ہیں، اور ہر چلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام، یہ با عظمت، با روب نام آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 دن کا چلہ ہوگا، اور اگر 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کو ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو یہ 3125 مرتبہ روزانہ کی بیس پر بنتا ہے۔ آپ نے روزانہ 3125 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لینا ہے۔ اب آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے جی 2-3 دن کا اگر وظیفہ ہوتا، 2-3 دن میں ہم با روب بن جاتے، با کمال بن جاتے، ہم اڑنے والے بن جاتے اور آگ پر چلنے والے، پانی پر چلنے والے بن جاتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پر آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی ذات پر نافذ کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ با کمال اور با عزت اور با وقار بن سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں صبر، اخلاص اور استقامت کے ساتھ یہ عمل کرنا پڑے گا، اور پھر یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، آپ کو ذکر و اذکار کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک صاف کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ وظیفہ کرتے رہتے ہیں لیکن دل گناہوں سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اصل بات یاد رکھیے گا کہ وظیفہ اور ذکر جو ہے یہ صرف زبان ہی نہیں کرتی، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، دل بھی وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، اور دل کے اندر اگر گناہ موجود ہو، دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو پھر اس وظیفے کا کیا اثر ہوگا؟ تو عمل کو با مؤثر بنانے کے لیے آپ کو پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ جب دل میں صفائی موجود ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی قبول فرما لے گا اور آپ کو باعزت، باروب بنا دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے اب اس بات کی طرف کہ جو آپ کے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دیتی، اور جن وجوہات کی بنیاد پر آپ وظیفہ کرنے کے باوجود بھی باعزت، باوقار نہیں بن پاتے، لوگ آپ کی بات اور رائے کا احترام نہیں کرتے، آپ کو عزت نہیں دیتے ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں؟ وظیفہ بھی کر رہے ہیں، آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، آپ تہمت بھی لگا رہے ہیں، لوگوں کو برے ناموں سے بھی پکار رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کی شخصیت میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں، آپ ان گناہوں کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کو با کمال نہیں بنائے گا۔ یہ سارے گناہ چھوڑنے کے بعد صرف 4 چلے کیجئے۔ پہلے چلے میں آپ نے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کا نام گرامی، اسم گرامی اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 40 دن جب مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنا ہے۔ پھر دوسرے 40 دن بھی اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب دوسرے 40 دن مکمل ہو جائیں
تو اس کا ثواب آپ نے فرشتوں کی بارگاہ میں احصال کر دینا ہے۔ پھر تیسرے 40 دن بھی آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے اللہ الصمد کا 1.25 مرتبہ، اور جب تیسرے 40 دن مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ چوتھے چلے میں بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے اللہ الصمد کا، روزانہ 3125 مرتبہ پڑھیں گے تو 40 دنوں میں 1.25 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور جب چوتھی مرتبہ آپ چلہ مکمل کر لیں تو اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد 40 غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے کھانا کھلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صبر اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے اور باوقار باصلاحیت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آپ جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھنا ہے، روزانہ 161 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے نام کی برکت سے، عزتوں سے نواز دے گا۔